السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتایا گیا ہے کہ آنٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسک ٹیکنگ ایبیلٹی اور انوویشن. مطلب کہ ایک بندہ رسک بھی لے اور انوویٹ بھی کرے. اور پھر دوسری بات یہ کی کہی ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو نئے کاروبار لانچ ہوتے ہیں, زیادہ تر 70% 80% کاروبار فیل ہوتے ہیں. باتیں ہی سنی, تجربے میں یہ باتیں سب کچھ. ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جب آپ آتے ہیں کاروبار کے اندر اور بغیر سیکھے کاروبار کرتے ہیں, بغیر سیکھے ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں, پتہ ہے نہیں مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے, تجربہ نہیں ہے, فیل تو ہونا ہی ہے نا. تکے میں پاس ہو گئے تو ہو گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بازار میں جائیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں ویسے کام کریں, خرید و فروخت سیکھیں, بازار کا مزاج سیکھیں, ملازمین کس طریقے سے رکھتے ہیں, ملازمین کی سائیکی کیا ہوتی ہے وہ سمجھیں, حکومت کس طریقے سے آپ کو سنبھال رہی ہے, ٹیکس کی کیا مسائل ہیں, اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, یہ چیزیں سیکھیں. اس کے بعد پھر اپنا کاروبار اکیلا خود کا شروع کریں. پھر آنٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن پہ چلے جانا کہ انوویشن اور رسک ٹیکنگ کر لینا. جو لوگ کاروباری ہیں اور وہ آنٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم یہ بات رکھ رہے ہیں. یہ کرنا کیسے ہے, وہ یہ ہے کہ سیکھو, پھر کرو, پھر کرتے رہو, پھر کماتے رہو, اس کے بعد پھر اپنا الگ کام کر لو. ہم نے کیا کیا یہاں پر, آپ لوگوں کے لیے ایک لانچنگ پیڈ, ایک ہیلی کاپٹر کا وہ جو لانچنگ پیڈ ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو دے دیا. کس طریقے سے کہ چند پروڈکٹس, شہد ہو گیا, سلاجیت ہو گیا, دیسی گھی ہو گیا, آلیو آئل ہو گیا, لسٹ کرتے جائیں, کپڑا ہو گیا, لسٹ کرتے جائیں. لوگ آ رہے ہیں, اپنا اپنا پروڈکٹ لا رہے ہیں. وہ ڈیلیں ہم بنا کر آپ کے سامنے پروڈکٹس رکھ لیتے ہیں جو ہائی پروفٹ مارجنز والے ہیں, جن کے اندر سے 500 800 1000 روپیہ پلس مائنس پروفٹ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم آپ کو ٹھیک ٹھاک برانڈ بنا کے دیتے ہیں بھائی کہ آپ اس پہ کام کرو. اس کے پیچھے اکاؤنٹنگ سسٹمز بھی لگے ہوں گے, اس کے پیچھے مارکیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ساری چیز چل رہی ہے. اور آپ آہستہ 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 آہستہ, مقصد یہی ہوگا جیسے بچہ سائیکل چلاتا ہے تو بڑا اس کے پیچھے اس کی سائیکل کی سیٹ پکڑ کے بھاگتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ سائیکل چلانے لگ جاتا ہے, اسے کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بیلنس کر لیتا ہے. تو یہی ترتیب ہوگی, شروع میں اس طرح چلا رہے ہیں, بھگا رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ خود اپنا بیلنسنگ آ جائے گی انشاءاللہ. پھر جہاں تک جانا ہو جائیں, ہم سے بہتر جائیں گے انشاءاللہ. سٹارٹ یہاں سے کرا رہے ہیں. اس کے لیے یہ ایک نظام رکھا. اس نظام میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں کہ یہ عقل کل ہے, لیکن کوشش کی ہے کہ اس طریقے کا کام ایک نظام رکھا جائے. کمیاں ہو سکتی ہیں, آہستہ 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 وہ امپروو ہوتی رہیں گی مشورے کے ساتھ انشاءاللہ. خرید و فروخت شروع ہو, پہلا کام یہی کہ سیلز پرچیز اسٹارٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ مل کر چلیں, پھر ایک دوسرے کا ساتھی بن کے چلیں, پھر الگ الگ چل لینا, الگ الگ اپنا کاروبار کر لینا. ٹھیک ہے, اب سرمایہ داری, وہ اب پروفٹ مارجنز بالکل الگ الگ آپ کے ذہن کے اندر دو سرکلز ہو جائیں. دو سرکلز, ایک سرکل لیفٹ سائڈ پہ ہے, دوسرا سرکل رائٹ سائڈ پہ ہے. ایک سرکل کو 50% کر دیں, رائٹس والے سرکل کو 50% کر دیں, بس یہاں پہ بات ختم کر دیں. وہ 50% جو ہے ایک طرف والا, دائیں ہاتھ والا, اس میں آپ ڈال دیں سارا سرمایہ, اور بائیں ہاتھ والے 50% میں سارا کا سارا ورکنگ. بس جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے میں جائیں گے, جو سرمایہ والے ہیں وہ اس میں جائیں گے, دائیں ہاتھ والے میں جائیں گے. بس آپ کے ذہن میں اس طرح ہو. سرمایہ کا نفع نقصان اسی 50 میں سے نکلے گا, اور کام کرنے والوں کا نفع نقصان اسی کام 50 میں سے نکلے گا. اس طرح آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو ورکنگ پارٹنرز ہیں, کام کرنے والے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ڈالیں. یہ نہ ہو کہ بندہ بولے بغیر پیسوں کی بس میں آپ کے ساتھ کمپنی میں ہوں, کیونکہ پھر توجہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, 1 لاکھ روپے کا کاروبار ہے, 5,000 روپے ایک بندے نے ڈال دیا, تو 5,000, 1 لاکھ روپے کے اوپر اگر 10,000 روپے پروفٹ ملا ہے تو 5,000 ورکنگ والوں کا ہو گیا, 5,000 سرمایہ والے کا ہو گیا. اب سرمایہ میں 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ تھی, 5,000 ایک بندے کا ہے, تو اس 5,000 روپے میں سے 5% سرمایہ والے کو مل جائے گا, وہ جو ورکنگ والا تھا اس والے کو. سمپل پروفٹ لاسز ہیں, کسی سے سیکھ لیں, یہ آڈیو کسی کو, ویڈیو کسی کو بتا دیں, وہ آپ کو سارا کا سارا مسئلہ حل کر کے دے گا. ورنہ پھر ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو پورا کا پورا یہ
اسی کورس میں بھی یا ویسے یہ پوری تفصیلات دے دیں گے انشاءاللہ. باقی جو بڑی انویسٹمنٹ سے کوشش کریں الگ ہوں. اور اگر جب زیادہ اسٹاک اٹھانا ہو، مثال کے طور پہ ایک ٹرک چاول کے اٹھانے ہو، تب وہاں پہ انویسٹر کو لے کر آئیں اور وہ انویسٹر جو ہے وہ ٹرک کے پیسے دے دے چاول کے، مضارب ہے وہ ٹرک کے پیسے دے دے چاول کے، اور پھر وہ آپ یہاں پہ بیچ دیں. اس سے بات کریں، ہم 2 ہفتے 3 ہفتے میں بیچ دیں گے یا 2 سال میں بیچیں گے، جو بھی آپ کی ترتیب اس سے طے ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں اتنا فائدہ آپ کو دے دیں گے آپ کے پیسوں کے بدلے. اگر نقصان ہو گیا تو چاول سے ریفنڈ کی بات پہلے کر لیں پیچھے فیکٹری والے سے کہ بھائی اگر نہ بک سکے اتنے عرصے میں تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے مال. آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ مضارب کے اوپر پاڑی گیا. ٹھیک ہے، آنے جانے کا خرچہ مضارب کے اوپر پڑ گیا. اس کے بعد پھر وہ نقصان ہو گیا. سیدھی سی بات ہے، انویسٹمنٹ مضارب کی ہی انویسٹمنٹ سرمایہ گرتا ہے، ڈوبتا ہے. یہ ڈیل کمپنی نہ کرے، ڈیل انفرادی ایک بندہ کرے. ٹھیک ہے، اور اس بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے انویسٹمنٹ کے بدلے 50% پروفٹ مل رہا ہے. مضارب کو آپ کسی 5-6%، 10% پہ لاک کریں، باقی پرسنٹ اپنا رکھیں اور بس اسے دے دیں. انویسٹمنٹ بھی، ذمہ داری بھی ایک ہی بندے کی ہوگی، کمپنی کی نہیں ہوگی. وہ بھی اس طرح چلا لیں. آپس کے اس طرح چھوٹے چھوٹے معاملے کریں، یہ چھوٹی چھوٹی ڈیلیں کریں، اور اس پہ آپ کا کام چلتا رہے گا انشاءاللہ. سمجھ نہیں آ رہا تو پھر یہ بات سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے سمجھا دی جائے گی، یا پھر باقی ساتھی کسی اور طریقے سے آپ کو بتا دیں گے. جب انویسٹمنٹ کے بدلے اسٹاک میں، ہاں جب آ گیا ایک بندے نے 10 لاکھ روپے دیے ہے، چاول کا پورا ٹرک منگوا لیا ہے. جب چاول کا پورا ٹرک بک گیا تو اس کو 10 لاکھ روپے واپس کر دیے جائیں، اور اس کو ساتھ جو اوپر کا منافع اس سے جو بھی بات رکھی ہے وہ بھی دے دیا جائے. اس کے بعد پھر دوبارہ اگر چاول کا ٹرک منگوانا ہے تو اسے بولو یار کہ دوبارہ چاول والے کو پیمنٹ کر دو. بس یہ اس طریقے سے چھوٹا سا سرکل چلا دیں. کیا پتہ اس دفعہ کسی اور کوئی اور بندہ چاول کا ٹرک منگوا لے، پھر ساری ٹیم مل کے بیچ ڈالے. اس طرح کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ورکنگ پارٹنر جو ہے نا، ورکنگ پارٹنر جس نے کہا ہے بھائی کہ میں کام کروں گا، اس کے بدلے میں 5% کمپنی کا لوں گا اور میں اس کو آپ کے سارے اکاؤنٹس بناؤں گا. دوسرا کہتا ہے میں فلاں کام کروں گا. تیسرے نے اپنی ذمہ داری ایک اور کی ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہا تو اجتماعی طور پر 1 مہینے بعد اسے وارننگ دیں، دوسرے مہینے بعد اسے آپس سے مشورے میں سے نکال دیں. ایک جماعت کا امیر بنا لیں، یہی طریقہ ہوتا ہے. جماعت کا امیر بنائیں. جماعت کا امیر کون ہوگا؟ جس کا سب سے زیادہ اسٹیک انوالو ہے، یا پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے، یا پھر سب سے زیادہ فکر مند ہے، یا سب سے زیادہ باصلاحیت ہے. اس کو جماعت کا امیر بنائیں، آپس میں مشورہ دیں، امیر کے ذریعے معاملات کو طے کریں. امیر تبدیل بھی کر سکتے ہیں مشورے کے ذریعے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ساری عمر کے لیے ایک امیر بن گیا. ٹھیک ہے. اپنے پروڈکٹس کو کم سے کم پروفٹ مارجن پہ بیچیں. سرمایہ کار کی قیمت اس کو ادا کریں. مال آئے نہیں تو بکے، مال آئے نہیں تو بکے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹاک جمع نہیں کرتے تھے، کم پروفٹ پہ بیچ دیا کرتے تھے. بس سیدھی سی بات ہے، مال لاؤ بیچو. ٹھیک ہے. سٹاک جمع نہیں کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بزنس پارٹنر خود بھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم باہری لوگوں کو دیں، خود بھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ایک اکاؤنٹس والا ہے، وہ بھی مارکیٹنگ کر سکتا ہے. بھائی وہ کمپنی سے مال اٹھا لے. ایک شہد ہے، وہ 10,000، وہ 1,000 روپے کا ہے. اس 1,000 روپے میں کمپنی کو 200 روپے فائدہ ہو رہا ہے. ہول سیل یا ڈسٹریبیوٹر کو وہ 1,000 روپے کا دے رہی ہے، ڈسٹریبیوٹر آگے سے 1,500 کا بیچ رہا ہے. تو وہ کمپنی کا جو باقی پروفٹ وہ لوگ ہیں وہ بھی 1,000 روپے کا خرید لیں مال. اس کے بعد وہ 1,500 کا آگے بیچ کر اپنا کر دیں. ایسا نہ ہونا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 50,000 کی سیل کرے اور اس کو باقی سارے بیٹھ کے مل کر کھائیں. ایسے نہیں ہونا. وہ کم مارجن پہ کمپنی آگے دے دے گی، اس پہ سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو مین سیلز ہیں اس کا زیادہ فائدہ اسی بندے کو ہونا چاہیے جو بندہ خود سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا، بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. بزنس پارٹنر خود بھی مارکیٹنگ کریں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک بہت زیادہ بیچ رہا ہے، یہ بات کر دی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بزنس کا والیوم بڑھے گا کیونکہ کافی زیادہ لوگ انوالو ہیں. ٹھیک ہے. تو پر ہیڈ انویسٹمنٹ بہت کم آئے گی. زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو 20,000 25,000 روپے میں سارا کام ہو جائے گا. پورا بزنس بھی سب لوگ سیکھ لیں گے. جو کام نہیں کرے گا اس سے مشاورت سے کمپنی باہر نکال دے گی. اس میں آپ کو اکاؤنٹس بھی سمجھ میں آ رہے ہوں گے، اس میں آپ کو مارکیٹنگ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس میں آپ کو برانڈنگ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس میں آپ کو ڈبہ کہاں سے خریدنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا.
کون لوگ شاید اچھا بیچتے ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی آپ کو آ رہا ہوگا، ہول سیل مارکیٹ کیا ہوتی ہے، شاید کی اصل اور نقل کی پہچان کیا ہے. اس طریقے سے آپ کو ہر چیز کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. 5 7 8 پروڈکٹس ہوں گے تو ایک بندہ جو شہد بیچ رہا ہے وہ ساتھ سلاجی بھی بیچ دے گا، ساتھ کپڑا ہی بیچ دے گا انہیں لوگوں میں جن کے ساتھ اس کے روابط ہے. تو ایک ہلکا پھلکا نظام سٹارٹ ہو جائے گا، رول ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، مارکیٹ میں نقل و حرکت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کمپنیاں بنانا اس سے اگلا اگلا مرحلہ ہے. آگے جانا اس سے اگلا مرحلہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جائیں گے، انشاءاللہ اس پہ بھی جائیں گے. پہلے ہم بنیاد سے لوگوں کو اٹھا لیں.